لاکھوں میں صرفاً بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کلہاڑے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں، اور آج ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد محسن صاحب ہے. محمد محسن صاحب کالم نگار، افسانہ نگار، اس کے ساتھ ساتھ نقاد، مانسرہ پشتو اکیڈمی کے چیئرمین، اور حال میں محمد محسن صاحب باچاہان یونیورسٹی چارسدہ سے ایم فل پشتو کے طالب علم ہیں. محسن صاحب کو آج یہاں پہ بلانے کا ہمارا جو مقصد ہے، حال ہی میں محسن صاحب کا ایک افسانوی مجموعہ تصویر شائع ہو چکا ہے. یہ محسن صاحب کے لیے، ہزارہ کے لیے اور بفا کے لیے جو ہے ایک فخر کی بات ہے کہ ہزارہ میں پشتو ادب بہت کم سطح پر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اتنی کم عمر میں محمد محسن صاحب جو ہے پشتو کتاب کے خالق بنے. تو اسی کے حوالے سے ہم محسن صاحب سے سوالات کریں گے، کیونکہ محسن صاحب کی جو مادری زبان ہے وہ ہند کو ہے، لیکن اس کے باوجود پشتو ڈپارٹمنٹ کو ایک تقریباً 3-4 مرتبہ ٹاپ کرنا اور پشتو میں کتاب تحریر کرنا اتنی کم عمر میں، حالانکہ مادری زبان ہند کو میں ہے، اور پھر ہزارہ کی سطح پر، تو یہ ہمارے لیے، ہزارہ کے لیے، خاص کر وفا پکل کے لیے جو ہے وہ اعزاز اور فخر کی بات ہے. تو محسن صاحب، آپ کو ہم اپنے مرکزی آفس میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سے ہم یہ سوال کریں گے کہ آپ نے پشتو ادب کو، کیونکہ آپ کی مادری زبان ہند کو ہے، تو آپ نے پشتو ادب کو کیوں جو ہے منتخب کیا؟ مختصر الفاظ میں ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسی شخصیت کو یہاں پہ مدعو کیا. پشتو ادب کو میں نے کیوں اپنے فیلڈ میں انتخاب کیا، یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں، جہاں بھی انٹرویو کرتا ہوں، تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے. ہر انسان کا جو ہے کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے، تو پشتو ادب میں آنا یہ ایک شوق بھی تھا، جذبہ بھی تھا. جاتا ہے، لٹریچر پڑھتا ہے تو اس کی تاریخ ہوتی ہے، تو لکھنا، بولنا، پڑھنا میرے لیے مشکل بھی تھا. تو بہرحال میرے لیے جو پشتو کا انتخاب کرنا تھا، یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، اور الحمدللہ اس کو میں کر کے بڑا ابھی اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے ایک اچھا فیلڈ کا انتخاب کیا ہے. بہت بہت شکریہ محمد محسن صاحب. آپ سے دوسرا اہم اور مین سوال ہم یہ کریں گے، چونکہ آپ نے تو افسانوی مجموعہ تصویر لکھ لیا ہے، یہ نثر میں ہے، لیکن آپ کا جو رجحان ہے وہ پشتو ادب میں، چونکہ وہ تو آپ اس وقت بی ایس کر رہے تھے، ابھی آپ ماشاءاللہ ایم فل کے طالب علم ہیں، تو ابھی آپ کا رجحان نثر کی طرف ہے یا شاعری کی طرف ہے؟ جوید صاحب، میرا زیادہ تر رجحان نثر کی طرف ہے، کیونکہ میں نے کتاب بھی افسانوں کا مجموعہ شائع کر چکا ہوں. لیکن جو شاعری ہے، شاعری میں بھی کبھی کبھی میں قلم اٹھاتا ہوں، اپنے جذبات، احساسات لکھتا رہتا ہوں، لیکن زیادہ رجحان میرا جو ہے وہ نثر کی طرف ہے. اچھا، بہت شکریہ محسن صاحب. آپ ماشاءاللہ، آپ نے کہا کہ آپ شاعری بھی لکھتے ہیں، تو آپ نے نظمیں لکھی ہیں یا غزلیں، جو کچھ بھی لکھا ہے، تو اس میں سے 2 اشعار ناظرین کو سنائیں آپ، تاکہ ہم بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں اور آپ کا خوبصورت کلام ہم پشتو میں سن سکیں. صاحب، میں نے ایک غزل لکھی ہے، چند اشعار، 1-2 اشعار میں آپ کے ناظرین کو پیش کرتا ہوں. غزل کا مقطع ہے: ننگر میں پژرک کے ارمانی نہ پاتی کی گی، غربت استاد اللہ سمی کارو نہ پاتی کی گی، سمی کارو نہ پاتی کی گی، رختیا دی چی غگونا دا دیوار رشتہ دے موسینا، وار رشتہ دے موسینا، پدے دور کے چرتا پٹ رازو نہ پاتی کی گی. بہت شکریہ محسن صاحب. آپ کی شاعری میں تو حقیقت نگاری کا عنصر مجھے غالب نظر آتا ہے. ساتھ ساتھ آپ سے نیکسٹ سوال ہے کہ پشتو ادب سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ بہت اچھے سوال کیا جوید صاحب آپ نے. پشتو ادب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ ویسے بھی اپنا کلچر پڑھتے ہیں، اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، اپنی پختونولی پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پشتو ادب کو فائدہ دیں. فائدہ کیسے دیں گے؟ آپ غزل لکھیں گے، نظم لکھیں گے، آپ کتابیں شائع کریں نثر کی، شاعری کی، تو جو بھی مشکلات آپ کو آئیں گی انشاءاللہ آپ مجھ سے رجوع کریں، میں انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی مشکلات کو حل کروں گا. تو میرا آپ کو یہی میسج ہے کہ آپ ادب تخلیق کریں، اور تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام لٹریچر میں ہو. میرا آپ کو یہی میسج ہے. محمد محسن صاحب، آپ کی مادری زبان ہند کو ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ نے
پشتو ڈپارٹمنٹ کو کئی مرتبہ ٹاپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کم عمر میں جو ہے وہ پشتو ادب کو ایک افسانوی مجموعہ دیا. تو اس میں آپ کو کون کون سی مشکلات پیش آئی وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جوید صاحب، مشکلات تو بہت ساری تھی، کیونکہ ایک زبان جب آپ سیکھتے ہیں تو اس کا لکھنا پڑھنا بولنا سمجھنا جس بندے کو نہ آئے تو اس کے لیے پھر بڑی مشکلات ہوتی ہیں. بارکیف میں نے سخت محنت کی تھی وقت کے ساتھ ساتھ، تو میں نے پشتو لٹریچر کے اوپر قابو پا لیا تھا، اور پھر میں نے محنت کی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو ٹاپ کیا تھا. تو میرے اوپر بہت سی مشکلات تھی، کون کون سی میں آپ کو بیان کروں. بہرحال جب میں نے کتاب لکھی تو اس وقت مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں کے طنز تھے، مزاح تھے، ان کو اسپیکر ہے اور یہ وہ، یہ کیا کتاب لکھے گا، وہ یہ لوگوں نے مختلف باتیں کی میرے اوپر، لیکن میں نے ان کی باتیں نہیں سنی، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا دھیان نہیں ظاہر کرتے. میں نے بھی ایک کان سے ڈالی دوسرے سے نکالی، تو جو میری زندگی کا مشن تھا کتاب چھاپ کرنے کا، میں نے اس کے اوپر فوکس کیا، اور الحمدللہ کچھ ہی مہینوں تک میری کتاب منظر عام پہ مانسہرہ پشتو اکیڈمی سے آ گئی ہے. محمد محسن صاحب، آپ کی کہانی سنی. وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم ہے موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ بفقل کے لیے، ہزارہ کے لیے ایک اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ آپ نے کم عمری میں اور مادری زبان ہند کو ہونے کے باوجود آپ نے پشتو ادب میں کتاب افسانوی مجموعہ تصویر جو ہے وہ شائع کیا. اس کے ساتھ پشتو زبان و ادب میں کون سا شاعر پسند ہے، اس کا کلام بھی ناظرین کو سنائے تاکہ اس کا مزہ دوبالا ہو جائے. صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. پشتو ادب میں جو میرے پیر ہیں، جن کو میں اپنا پیر مانتا ہوں، وہ عبدالرحمن بابا ہیں. عبدالرحمن بابا کے اوپر اگر میں بات کروں تو شاید یہ پروگرام بہت طویل ہو جائے، مختصر وقت کی کمی ہے. تو رحمان بابا کی صرف ایک دیوان ہے ہمارے پاس، اور اس کی کوئی کتاب وغیرہ نہیں ہے. اگر پورا پشتو ادب ایک طرف رکھا جائے، رحمان بابا کی دیوان دوسری طرف رکھی جائے، تو میرے خیال سے رحمان بابا کی دیوان پلہ باری ہو جائے گا. اس کی دیوان میں بڑا سبق ہے، میں نے اس لیے ان کو اپنا پیر مانا. تو بس بات کرتا ہوں، ان کا ایک شعر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. رحمان بابا کہتے ہیں کہ نشیدہ خانانو دا ملنگو سر اکیلے، نشیدہ خانانو دا ملنگو سر اکیلے، چڑھتا عزیز خان چڑھتا ملنگ عبدالرحمن. بہت بہت شکریہ محمد محسن صاحب. آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ آئے کولہاڑ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں، آپ نے ہمارا سیٹ اپ دیکھا، ہمارا ریکارڈ چیک کیا، ہمارے ایکٹیویٹیز آپ نے چیک کی. تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہاں، کولہاڑ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ مجھ جیسی شخصیت کو مدعو کیا. جب میں یہاں آیا تو ان سے بڑی موقع بھی ملی، تو ان کا جو کام میں نے دیکھا، فائل ورک دیکھا، ایکٹیویٹیز دیکھی، تو میں بڑا امپریس ہوا ان سے. کیونکہ چھوٹا پروجیکٹ ہو یا بڑا پروجیکٹ ہو، ان کے پاس ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے فائل ورک میں. تو میرا بھی یہ میسج ہے ناظرین کو کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں معاشرے میں 100 سے 1 ہوتے ہیں، یا 2 ہوتے ہیں، یا 3 ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے. کیونکہ ان لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ انفرادی نہیں ہوتی، وہ اجتماعی ہوتی ہے. یہ اجتماعی سوچ کے حامل ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ان کے کام دن میں رات میں ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ پاک ان سب کو آپس میں اتفاق دے. بہت بہت شکریہ محمد محسن صاحب. وہ کہتے ہیں نا کہ چه پیدا دې کړم پښتون ربستا مهرباني کمې سل ځله ژوندون وي زه به سل ځله پښتون یم.